اچھا سر، آخر میں مجھے بتائیے کہ یہ دوہا اور ربائی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، بہت اچھا آپ نے، کیونکہ اصناف شاعری پر آپ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ نظم کے اصناف، غزل کے مقابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب نظم ہیں۔ اب دیکھیے، دوہا جو ہے اس کے فنی لوازمات، وہ کیونکہ ہندی مزاج صنف سخن ہے جو بر صغیر میں ہم تک آئی ہے ایک روایت کے ذریعے۔ سب سے پہلے تو اس کا دوہا چھند، یعنی کہ بحر کا تعین، ان کے دوہا چھند جو ہیں وہ ماتروں پر بیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فعل فعل فاعل فعل فعل فا، جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، اس کو وہ چرن کہتے ہیں، یعنی کہ ایک دوہے میں 4 چرن ہوتے ہیں۔ پہلے والے میں 2 چرن، 13 ماترے ادھر، 11 یا 12 ماترے ادھر، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان ماتروں کو بحر میں تقسیم کیا تو ہم نے اس کی بحر فعل فعل فاعل فعل فعل فا بنائی، جو بحر متقارب سے نکلتی ہے۔ جو دوہا اس بحر پہ یا اس چھند پہ پورا اترے گا وہ دوہا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلاً اس پر میں نے تھیسس میں بھی لگایا ہے، علی جمیل الدین علی کے جو دوہے، ان کے تتبع میں جو لوگ لکھ رہے ہیں اس کو کسی نے عالی چال کہہ دیا۔ عالی چال کوئی چیز نہیں ہے، جو پہلے سے دوہا چلا آ رہا ہے اس کے لوازمات جو فنی ہیں وہ پورے ہوں گے تو دوہا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ربائی میں بھی، اور ہر 4 مصرے جو ہے وہ ربائی کے نہیں ہوتے، اس کے بھی فنی لوازمات ہیں، تو اسی سے ڈسٹنگوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، 2 جو مصرے ہیں اس کے 4 حصے کیے، پہلا چرن، دوسرا چرن پہلے والے مصرے کا، پھر اسی طرح اب فعل فعل فاعل ہوگا اور فعل فعل فا، تو یہ دوہا ہوگا۔ اب علی صاحب کیا کرتے تھے؟ ہم تو گئے تھے چھیلا بن کر بھیا کہہ گئی نار، فعل 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 فا۔ اب اس میں کیونکہ فاعل نہیں آیا، یہ ارد سم کہلاتا ہے ہندی میں، کہ جب پہلا ٹکڑا پورا ہوگا تو آدھا سم آئے گا، فاعل فعل فعل فاعل، یہ آدھا سم آئے گا، پھر اس پہ سم آنے کے بعد پھر اگلا ٹکڑا آئے گا، گوری سووے سیج پر، فعل فعل فاعل، امیر خسرو، گوری سووے سیج پر، مکھ پر ڈارے کیس، فعل فعل فا۔ چل خسرو گھر آپ نے، اس نے اپنے نہیں لکھا، ہم اپنے پڑھتے ہیں، چل خسرو گھر اپنے، اس کا نام موضوع ہو جائے گا۔ چل خسرو گھر آپ نے، فعل فعل فاعل فعل فعل فا، سانجھ بھئی چوندیس۔ اس ٹکڑے میں 4 حصوں میں اس طرح بٹا ہوا ہوگا، یہ دوہا چند ہے تو دوہا ہوگا فعل فعل فاعل فعل فعل فا، پھر فعل فعل فاعل فعل فعل فا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو گئے تھے چھیلا بن کر بھیا کہہ گئی نار، یہ وزن میں تو ہے، اس کی اپنی ایک روانی ہے، لیکن یہ دوہا نہیں ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ یہ اس میں کہیں فاعل نہیں آیا، نہ اوپر والے میں، نہ فاعل شرط ہے، یہ ہے، اسی سے ارد سم بنتا ہے۔ اب آتے ہیں ربائی پہ۔ ہر 4 مصروں کی کوئی بھی صنف سخن ربائی نہیں ہو سکتی، اس کے بھی اوزان اور فنی لوازمات طے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لوازمات یہ ہیں کہ بحر حزج میں ہو۔ بحر حزج میں تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ علامہ اقبال کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ ربائی کہتے ہیں، علامہ اس کو ربائی نہیں کہتے تھے۔ تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، مفاعیل مفاعیل فعول، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، مفاعیل مفاعیل فعول۔ 4 مصرے ہیں، بحر حزج ہے، لیکن یہ 3 افعیل پر ہے، جبکہ ربائی جو ہے 4 افعیل، ٹھیک ہے۔ اب اس کے شروع کے اور آخر کے افعیل طے ہیں، یا تو مفعول سے شروع ہوگی یا مفعول سے شروع ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے جی، مفعول یا مفعول سے شروع ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوگی، اور پھر 24 اوزان ہیں اس کے، اور 2 شجرے ہیں۔ مفعولن کا جو شجرہ ہے وہ ہے شجرہ اخرم، اور جو مفعول کا ہے وہ ہے شجرہ اخرب، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی سی بھی ربائی آپ پڑھ دیجئے، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مثلا ایک ربائی میں نے اپنی بیٹی کے لیے لکھی تھی، چلیے میں وہ سناتا ہوں آپ کو، القا نام ہے اس کا، اور صنعت توشی، جی کل بھی آپ نے ذکر کیا، صنعت توشی میں ہے، وہ دیکھیے۔ الہام کیا رب نے ہمیں اسم تیرا، مفعول مفاعیل مفاعیل فا، لا ریب یہ ہاتف ہی کی آئی تھی ندا، الف لام پھر قاف پھر الف آئے گا، تو یہ صنعت توشی ابھی میں نے بتایا تھا، تو یہ ربائی صنعت توشی میں بھی ہے
اور ربائی کے ان اوزان میں ہے جس میں ہونا چاہیے. اب مفعول سے شروع ہو رہی ہے تو یہ اخرب سے شروع ہو رہی ہے. الہام کیا رب نے ہمیں اسم تیرا، لا ریب یہ حاطفی کی آئی تھی ندا، قصدن نہیں آیا ہے تخیل میں یہ نام، اللہ نے یہ نام کیا ہے القا. ادھر سے بھی القا نکل رہا ہے، ادھر سے بھی القا نکل رہا ہے، اور یہ ان خاص اوزان میں ہے. 4 افعیل اس میں ہیں. مفعول سے شروع ہوگا تو اس کی اپنی ایک ترکیب ہے، مفعولن سے شروع ہوگا تو اس کی اپنی ایک الگ ترکیب ہے. تو یہ نام آپ نے جان بوجھ کے رکھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے یہ واقعی اللہ نے القا کیا نا، یہ بھی بتاؤ. اس کے بعد ربائی ہوئی ہے یقیناً، جب بیٹی پیدا ہو گئی کچھ دنوں کی وہ ہوئی، پھر اللہ نے یہ نام جو ہے وہ القا بھی کیا اور پھر ایک ربائی بھی القا ہو گئی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیلیبریٹلی کہتے ہیں ہم اس میں ہنر مندی دکھائیں گے. ہاں یہ ذہن میں تھا ایک صنعت توشی میں ربائی لکھوں اپنی بیٹی کے لیے، اللہ نے یہ عطا کر دیا. کیا بات. تو یہ خاص اوزان ہیں اس کے. اخرب اور اخرم کے 12 اوزان ہیں اور 2 شجرے ہیں. ان میں سے ایک وزن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ 23 اوزان اور ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ترکیب کیا ہے. اس کی ترکیب ہے سبب پہ سبب اور وطد پہ وطد. اب سبب کیا ہے اور وطد کیا ہے اور یہ ربائی میں کیسے کام آتا ہے یہ کسی وقت پھر بیٹھیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ ربائی کے اوزان جانچنے اور پرکھنے کا معیار کیا ہے اور ربائی لکھنی اور سمجھنی آسان ہو جائے. کیا وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ سر، سلامت رہیں آپ.